سلطان کو کہا گیا جو دیہات کا آپ کا نوکر ہے نا، آپ نے اس کو اپنے قریب کر دیا ہے، اپنا مصاحب خاص بنا لیا، اپنا مشیر بنا لیا ایاز کو۔ کیا خوبی دیکھی ہے اس کے اندر؟ ہمیں تو کوئی اس میں کمال نظر نہیں آتا۔ کان بھرتے رہے سلطان کے، محمود کے کان بھرتے رہے ایاز کے متعلق، یہ آپ کا اچھا مشیر نہیں ثابت ہو سکتا۔ بادشاہ ان کی باتوں کو ریجیکٹ کرتا رہا، مسترد کرتا رہا، لیکن کب تک؟ ایک دن اس نے کہا کہ میں لوگوں کو آگاہ کروں کہ ایاز میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، مصاحب خاص بنایا ہوا ہے، مشیر خاص بنایا ہوا ہے، مشیر خصوصی اس کو بنایا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، امتحان بھی لوگوں کا ہو جائے۔ اپنے خزانے میں بہترین ایک ہیرا اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے مشیروں کو بلایا، وزراء کو بلایا، کہا کہ یہ ہیرا ہے، اس کو یہاں رکھو، رکھ دیا، یہاں رکھ دیا، ہتھوڑا لے آؤ، اپنے نوکر سے کہا ہتھوڑا لے آئے، ایک وزیر سے کہا اس کو توڑو، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو آپ کے خزانے کا بہترین ہیرا ہے، اس کو کیسے توڑوں میں؟ کہا رکھ دو۔ دوسرے کو کہا کہ آؤ یہ ہتھوڑا ہے، اس کو توڑو، دوسرے نے بھی آئیں بیں شیں کی۔ تیسرے کو کہا آؤ اس ہیرے کو توڑو، تیسرے نے بھی لئی تعالیٰ کیا، عذر کیا، بادشاہ سلامت بہترین ہیرا میں توڑ دوں اس کو؟ اب باری ایاز کی تھی، ایاز کو کہا کہ آؤ ایاز یہ ہتھوڑا ہے، یہ ہیرا ہے، توڑ دو۔ ایاز نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہتھوڑا اٹھایا، دے مارا، وہ ہیرا پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے اس کے بکھر گئے، سارے مشیر، سارے وزیر گویا انگشت بدنداں ہیں، یہ کیا کر دیا بادشاہ سلامت؟ یہ تو نقصان کر دیا ہے، قومی خزانے کا نقصان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! ایاز یہ کیا کیا آپ نے؟ بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے ہیرا توڑ دیا۔ کہا بادشاہ سلامت جوانو، ایاز نے کیا کہا؟ بادشاہ سلامت میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک اس ہیرے کی اہمیت تھی، ایک آپ کے فرمان کی اہمیت تھی۔ ایک میرے سامنے ہیرا تھا، ہیرا پڑا ہوا تھا، اور دوسرا میرے سامنے آپ کا فرمان تھا۔ میں اگر ہیرے کو دیکھتا آپ کا فرمان پیٹھ پیچھے پھیردا، میں اگر آپ کے فرمان کو دیکھا ہے تو ہیرے کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ میں نے آپ کے فرمان کو دیکھا ہے، ہیرا ٹوٹے تو ٹوٹے، مگر بادشاہ آپ کے حکم کو میں توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا دیکھا لوگو، یہ ایاز ہے، یہ مشیر خاص اس وجہ سے ہے، اس نے قیمتی سے قیمتی چیز کو نہیں دیکھا، اس نے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چیز کو نہیں دیکھا، اس نے ہیرے کو نہیں دیکھا، اس نے دنیا کی مال و متاع کو نہیں دیکھا، اس نے اگر دیکھا ہے اپنے آقا کے فرمان کو دیکھا ہے، اس نے اگر دیکھا ہے ہمارے حکم کو دیکھا ہے۔ پیارے جوانوں، تم بھی اگر قیمتی بننا چاہتے ہو، اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، تو پھر دنیاوی چیزوں سے نظر ہٹا لو، مادی چیزوں سے نظر ہٹا لو، اپنے مولا کے احکامات کو دیکھو، پھر دیکھو کہ رب تمہیں کیسے رنگ بھرتا ہے، کیسے نوازتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ ایسا رنگ چڑھائے گا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔